مختصر سے وقت میں کہنا چاہتا ہوں، جب آپ نے دیکھا برادران اسلام، جب یہودیوں کے خلاف ہولوکاسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو یہودیوں نے پھر کیا کیا؟ یہ قوم، یہ اتنی مکار و فریبی قوم، اس قوم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس قوم نے پھر اپنے آپ کو مظلوم مسلمانوں کو ظالم ثابت کرنے کے لیے پھر اپنے آپ کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے سازشیں گھڑتی ہوئی پھر جناب ہمارے فلسطین میں جو لوگ تھے ان کو گمراہ کر کے پیسوں کے ذریعے، لالچ کے ذریعے پھر جو آپ نے دیکھا اسرائیلی حکومت کو ایک بنایا گیا۔ وہ اسرائیلی حکومت کس طریقے سے آج عالم اسلام کو ظالم و خود کو مظلوم کر کے یورپ کے اندر، جس یورپ نے ان کا حشر نشر کیا تھا، جس یورپ نے ان کو ہولوکاسٹ میں ان کے پورے خاندانوں کو ختم کر دیا تھا، جس کے کچھ ویڈیو موجود ہے، اگر آپ دیکھیں کہ کیا حشر تھی، کیا کہتا، آج خود کو یورپ میں مظلوم ثابت کر کے اور مسلمانوں کو ظالم ثابت کر کے کس طریقے سے پورے آپ نے دیکھا عرب ریاستوں کو یورپ نے اٹھ کر تحفظ اسرائیل کے لیے کس طریقے سے بڑی اسلامی ریاستوں کے تہذیب و تمدن کو، حکومتوں کو مٹا دیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ غضب والی قوم ہے جن کے خلاف جو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اسی قوم کے طرز پر ایک اور لوگ بھی ہے، برادران صاحب میں کھل کے بات کروں گا، بے شک یہ آخری درس ہو، کیونکہ جب حقیقت کی طرف کوئی آتا ہے اندھی گولیاں چلتی ہے۔ برادران اسلام، ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، عالم اسلام کو ان سازشوں سے آگاہی کرنا یہ علماء کرام کا فرض ہے، یہ علماء کرام پہ آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جب آپ نے دیکھا غیر المغضوب علیہم غضب ان پر، کن پر غضب ہے؟ ایک اور قوم ہے جس پر اللہ کا غضب ہے، جس غضب کے تحت آج وہ یورپ کے اندر امت مسلمہ کو بدنام کر کے خود کو کس طریقے سے مضبوط کر رہی ہے۔ آپ تھوڑا سا اصلی حقیقت کی طرف آئیے برادران اسلام۔ جب 1971 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس ہوا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی ہے کیونکہ اسلام سے خارج ہے، یہ اسلام کے دائرے سے نہیں ہے، ان کو اسلام سے خارج کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح یہودیوں نے یورپ کے اندر پھر جناب ایک وہ جو پروپیگنڈا شروع کیا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ یہ آئے سپریم کورٹ کے اندر اپنا کیس داخل کیا، جب سپریم کورٹ نے بھی ان کو دھتکار دیا، پھر یہ سازشی لوگوں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو غیر المغضوب کی طرف جا رہے جن کو یوزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی نے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر و کاذب دجال ہے۔ ان دجالی طاقتوں نے انہوں نے جناب نبوت کا دعویٰ کر کے امت مسلمہ کو کافر قرار دے کر خود کو مومن بنایا۔ پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا 71 کے بعد، جب یہ 82 کے بعد یہ حالات بدلے، جب افغانستان کے اندر جو جنگ شروع ہوئی اور جو روس آیا، اس کے بعد بین الاقوامی جیسے حالات بدلے، ان سازشی طاقتوں نے عالم اسلام پاکستان کے قلعے کو کمزور کرنے کے لیے آپ نے دیکھا یورپ کے اندر خود کو مضبوط کرنے کے لیے ان سازشی قوتوں نے کس طریقے سے امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ آج وہ سازشی طاقتیں جن کے خلاف یہاں پر کچھ لوگ بات کرتے ہیں، وہ ان ویڈیو کو لے جا کے یورپ میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، آج آپ نے دیکھا کینیڈا کے اندر یہ قادیانی طاقتیں کتنی مضبوط ہوتے جا رہی اور امت مسلمہ کے خلاف ایک گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ سازش ہے اس ملک کے اندر، ایک سازش رچائی جا رہی ہے، ایک سازش رچائی جا رہی ہے، ایک ونگٹن سٹی کی طرح اس ملک کے اندر بھی اس فرقے کو ایک اپنی ایک آزاد جگہ دینے کے لیے بین الاقوامی سازش ہو رہی۔ جس طرح یہودیوں کو لا کے بیت المقدس میں بسایا، اسی طرح وہ یورپ جو اس کا دشمن تھا جس نے ان کو مارا، اور یہ یورپ ان کو جو ہے نا اپنے آپ کو یہ مظلوم اور مسلمان کو ظالم ثابت کر کر یہاں پر کچھ لوگ یہ کیونکہ یہ پیسے دے کر لوگ جو ہے نا ان کے خلاف ورغلاتے ہیں، تقریریں تحریک چلا دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو یورپ میں کس قدر مضبوط کر رہے۔ تو یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ جتنے بھی آپ کے جن کو آپ لوگوں نے اپنے سپر طاقت خدا بنایا ہوا ہے، جو آپ کی سلامتی کونسل ہے، جو G8 کے جو ممالک ہے، ہندوستان، یہ سارے اس سازش میں شریک ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو ایک جو ہے ایک ونگٹن سٹی کی طرح ان کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے تاکہ یہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکے۔ اللہ اکبر۔